شعبان میں کون سے اعمال کیے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا مہینہ جو ہے بڑا محبوب تھا روزوں کے حوالے سے رمضان کے بعد. ٹھیک ہے جی, تو اس پر ہم کچھ احادیث کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں ایک تو چیز یہ سمجھیے, عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ لم یکن النبی یصوم شہرا اکثر من شعبان فانه کان یصوم شعبان کلہ رواہ البخاری. یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے سے زیادہ کثرت سے کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن اس کی میں آپ کی ڈیٹیل بھی آپ کو دے دیتی ہوں. یہ بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں, یعنی آپ گویا کہ آپ سارا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے جی. پھر اب کیا ہے, ایک اس میں یہ ہے کہ آدھا شعبان جب آپ کا ہو تو اس میں آپ کر لیجئے روزے, زیادہ زیادہ رکھ لیں جتنی آپ کی طاقت ہے. ایک بات سمجھیے گا بہنوں کہ یہ سب نفلی عبادات ہیں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, دیر آر 8 points میں نے 8 points میں پریپیئر کیے ہیں آپ کے آگے شعبان کے حوالے سے کرنے کے لیے. تو ایک چیز میں نے یہ روزے کی بتا دی, اور میں آپ کو اسی میں اور ایک چیز کلیئر کر دوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ سب نفلی عبادات ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ آپشنل ہیں, کمپلسری نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جتنا آپ کی ہمت ہے. اللہ کو وہ عمل پسند ہے آپ کا جو آپ مستقل کریں چاہے تھوڑا کریں. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ کی استطاعت ہے, آپ میں کیپیبلٹی ہے, اوکے یو کین ڈو, یو آبزرو فاسٹ. اگر آپ جتنا بھی, تو 15 میں, اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ 15 کے بعد کم کر دیجئے. وائے کہ اپنی جو اسٹرینتھ ہے, اپنی انرجی ہے, اس کو کیپ کیجئے نیکسٹ منتھ کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ جتنا بھی ایام بیعت کے روزے رکھ لیں ان کے. ٹھیک ہے, یعنی شعبان کے, یعنی جتنا بھی آپ کثرت سے اپنے جو پچھلے روزے ہیں جو بھی کر لیجئے. یہ ہو گیا جی. اچھا, پھر کیا ہے اس میں دوسری چیز آ رہی کہ حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک الشہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحبوا ان یرفع عملی وانا صائم. اس کو نسائی اور البانی روایت کرے, حسن حدیث ہے. یعنی کہ آپ نے کہا ایک شہر ہے, ایک مہینہ ہے, شہر کہتے ہیں نا عربی میں, ایک مہینہ ہے جس سے انسان جو ہیں غافل ہوتے ہیں, وہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور یہ وہ شہر ہے شعبان کا جس میں اعمال اللہ کی طرف چڑھتے ہیں, اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اعمال. اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال چڑھیں اوپر تو میں روزے سے ہوں, میں روزے کی حالت سے ہوں. اللہ تب جب اعمال آپ کے لکھ رہے تو وہ روزے کی حالت میں. اچھا جی, اب اس میں بات یہ آتی ہے, آپ یہ کہہ سکتی ہیں کیونکہ حدیث ایک اور بھی ہے, اوتھینٹک حدیث ہے, ابو ہریرہ ہی کی بھی میں نے اس میں ایک اور حدیث ہے اوتھینٹک کہ ہر جمعرات کو اور پیر کو اعمال چڑھتے ہیں اوپر. رائٹ, پر سنی ہوئی وہ حدیث, منڈے اینڈ تھرسڈے آپ کے جو ڈیڈز ہیں دے ریز اپ بفور اللہ, دے ہیو اللہ مطلب اینجلز شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہ اعمال آپ وہ کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ اس میں بھی آ رہا ہے, تو اس میں یہ ہے سنوی, اینولی. سنوی ہوتا ہے عربک ورڈ, سال کا, سنا نا سال, تو اینولی سالانہ. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے ہفتے کے ڈیڈز ہو گئے, جمعرات کے آپ کے ایک ویک کے ڈیڈز چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور منڈے کو بھی چاہتے ہیں. اور پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے ڈیز میں, پتہ ہے آپ کو, یعنی جو ڈے کا فجر کے فرشتے ہیں نا وہ آپ کے اعمال لے کے چڑھ جاتے ہیں رات کو, مغرب کے بعد کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ چڑھ جاتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں. پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرے فرشتے آتے ہیں اور وہ پھر آپ وہ رہتے ہیں مغرب تک یا مغرب تک ہی میرا خیال ہے, عشاء تک, جو بھی وہ رہتے ہیں. یعنی ان کی شفٹس چینج ہوتی ہیں. کلیئر ہو گیا. اب یہ اعمال چڑھے, اور یہ کون سے ہیں جی, اینولی آپ کہہ لیں. یہ جو اس حدیث میں آپ کے ذہن میں بات آ سکتی نا. ٹھیک ہے, تو اس میں نے ڈیٹیل ابھی میں پڑھی آئی تھی الحمدللہ. عربک کے آپ جائیں نا, اوتھینٹک جو ویب سائٹ ہے ان میں کافی ڈیٹیل انہوں نے دی ہوتی ہے. پھر جی تیسرا پوائنٹ کیا ہے,
ایک دوسرا یہ ہو گیا امال چڑھنے کا، پھر کثرت سیام النبی کثرت کرتے تھے. پھر جی ہے غفران الذنوب فی لیلۃ النصف من شعبان. اس میں ہے جی قول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن. اس حدیث کو بھی مسلم اور البانی روایت کر رہے ہیں. اور اس حدیث میں کیا ہے جی، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ شعبان کی جو نصف رات ہے اس میں اللہ ظاہر ہوتے ہیں آسمان پر، اور تمام مخلوقات کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کو بخشش کرتے ہیں جو مسلمان ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا جب بھی میں اگر یہ کہوں نا کہ تمام، اس کا مطلب ہوتا ہے مومن اور مومنات، مشرک کا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ابھی اس میں بھی بات آئی ہے، لیکن آپ کے لیے ویسے ہی کہہ رہی ہوں کہ جب میں ایسا کہوں تو آپ کے ذہن میں فوراً ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر کہہ دیا ہے کہ میں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے عمل کیا چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اور آگے شرط کے لگائی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اتنی پیاری آیت آتی ہے نا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. بس اس کو میں پھر جنت میں، رات کی بات ہو رہی ہے. ہاں اب یہاں پر بات آ رہی ہے لیلۃ النصف، آدھی جو رات شعبان کا جو آدھا، ہاں 49 تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں اللہ سب کی مغفرت کر دے گا، لیکن اللہ مشرک او مشاہن. مشرک کا تو میں نے بتا دی، آپ کو ڈیٹیل دے دی ہے. اور مشاہن کون ہے جی، ہے کسی کو پتا؟ نہیں پتا. اچھا، مشاہن وہ جو مشاہن ہوتا ہے جو قطع تعلقی کرنے والا، جھگڑالو، صلہ رحمی، قطع تعلقی صلہ رحمی توڑنے والا جھگڑالو ہے، یعنی زیادتی کرنے والا، جھگڑالو، جھگڑا کرنے والا اپنوں سے، جس کو، کیونکہ اللہ یہ ایک خوبی ہے قرآن کریم میں، اللہ نے فرمایا کہ جو مومن ہوتے ہیں نا یصلون، وہ جوڑتے ہیں رشتوں کو. میں نے انہیں کہا ہے جوڑو، لیکن وہ کیا کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، توڑنے والا، جھگڑے کرنے والا. ہو گیا؟ تو یہ اب یاد رکھیے ذرا کہ دوستیاں جو ہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا ہے تو مطلب یہ صلح کر لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پھر جی پوائنٹ ہے جی یہاں پر پھر آ رہا ہے جی، آ رہا ہے کچھ چوتھا، کتنے پوائنٹ بن جائیں. اچھا، کیف یجمع بین حدیث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا وحدیث انہ یصل شعبان و رمضان. تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں اس چیز کو ہم کیسے کریں کہ حدیث آدھا شعبان، اور جیسے میں نے ابھی آپ کو اس کی پھر ڈیٹیل دے دی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ آدھے شعبان میں کر لیجیے اور آدھے شعبان میں اپنی جو انرجی جو ہے نا وہ سیو رکھیے. پھر جی کیا آ رہا ہے، حل یستحب، کیا یہ چیز جائز ہے کہ ہم آدھا جو 15ویں شعبان ہے اس کو خاص کر لیں اور اس میں روزہ رکھیں اور اس کی رات کو سٹے کریں، نائٹ میں سٹینڈ کریں؟ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. قال شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے کہا جی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ مکروہ چیز ہے، یہ نہیں کام کرنا. پھر اسی طرح جی کیا ہے، حکم الاحتفال، یعنی پارٹی کرنا اور سجانا بلیلۃ النصف من شہر شعبان. تو اس میں بھی قال ابن باز رحمہ اللہ، انہوں نے کہا یہ بدعہ ہے، یہ جو کہ لوگوں نے نکال لی ہے، بدعۃ الاحتفال بلیلۃ النصف من شعبان، اور تخصیص کرنا یعنی اسپیسیفائی کر لینا، اس 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، اس رات کو اسپیسیفائی کر لینا یا ڈے کو کر لینا، یہ کلو بدعہ. وقد فرد فی فضل حدیث ضعیفہ، اور جو کچھ حدیث ہیں کچھ اگر آئی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ضعیف ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. 3 بار یاسین کا بھی سوری میں پھر سے پوچھ رہی ہوں جی، یہ بھی نہیں، اسی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ابھی تو. ہاں اکثر سنا ہے نا، اس لیے وہ کہتے ہیں پھر کہ اس میں اکثر جو حدیث آئی نا، ما ورد فی فضل الصلاۃ فیہا فکلہ موضوع. موضوع جو ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے حدیث ضعیف، اس کو پھر بھی ہم لے لیتے ہیں. جو حدیث ہوتی ہے نا موضوع، وہ تو بالکل موضوع سے تھی، وضع کی، بنائی ہوئی، گھڑی ہوئی، خود سے گھڑی ہوئی. تو اسی لیے اس چیز سے بچیے. اور اللہ تعالیٰ تو ہر رات کو آپ آتے ہیں، حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، اللہ ہر رات کو رات کے تیسرے پہر میں
آتے ہیں دنیا کے آسمان پر، اللہ آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں. تو اس وقت تو ہم سو رہے ہوتے ہیں. تہجد کا جو ہاں نا، فجر سے پہلے ہوتا ہے 1-2 گھنٹے جی یا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ تہجد سے نا چاہے آدھا گھنٹہ پہلے، سوری فجر سے نا، فجر کی اذان سے نا 30 منٹس بیفور اٹھ جائیے، 30 منٹس بیفور اٹھ جائیے. اور اگر آپ کے پاس 15 منٹ ابھی آپ کو مل رہے ہیں، اوکے فائن، الحمدللہ، آپ 4 نفل پڑھیں. ہاں تہجد کا، وہ تہجد کا ٹائم ہے ٹل فجر. ایون آپ نے جو آپ اپنے وہ پڑھتی ہیں نا وتر بھی اور عشاء، وہ بھی ٹل فجر، فجر تک وقت ہے. تو تہجد کا وہی ہے. ہاں، اور اس میں تہجد میں آپ کا کبھی کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ بھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں سو کے اٹھیں، یا ہم کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ساری رات کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہے، پھر اس کا میں نے شیخ کا ہی سنا ہوا تھا. ہاں جی، وہ شیخ اس میں یہ کہتے ہیں کہ افضل چیز جو ہے نا، بیسٹ، کہ آپ سو کے اٹھیں. جس چیز میں اسٹرگل ہے نا، وہ مشکل ہے نا، اللہ کو وہ پسند نہیں جائے کہ میرے بندے نے ایفرٹ کی ہے، ابھی کچھ کیا ہے. ایک نہیں ساری رات ویسے ہی جاگتا رہا، ڈرامے دیکھتا رہا، تو اٹھ کے پھر ہم نے تہجد پڑھ لی. تو ایک ہے وہ سو گیا، اس میں دوبارہ اٹھا ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے عشاء کی نماز میں، ہم لیکن لوگوں نے سوری میں بتاتی ہوں، ایک منٹ، سوری میں بات کمپلیٹ. افضل میں نے کہا، میرے ورڈز کو ذہن میں رکھنا ہے. افضل یہ ہے کہ آپ سو کے، بٹ اگر آپ نہیں سوتے، اوکے نو پرابلم، وہ بھی آپ کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں. سم ٹائم کسی کی رات کی ڈیوٹی ہے تو اس نے رات کو جاگنا ہے، تو بھی اس کو اجر ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو اجر نہیں ملے گا. جی آپ بتائیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 4 فرض یا 2 سنت عشاء کے وہ پڑھ لیے، جو 3 وتر ہے نا وہ ہم جی تہجد کے ساتھ کلب کر لیتے ہیں. مطلب 12 بجے کے بعد میں اٹھی ہوئی، 3 وتر بھی پڑھ لیا، اس کو ٹوگیدر کر لیں. بالکل، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے. بس میں 2-3 منٹ کی بات اور رکھوں گی کہ اگر کسی کو یہ خدشہ ہو نا کہ وہ تہجد کے وقت نہیں اٹھ پائے گا، تو وہ اپنے وتر ابھی پڑھ لیں. اور اس پر بہنوں سمجھ لیجئے گا میری بات، بالکل بھی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آپ نے وتر پڑھ لینے کے بعد پھر نفل پڑھ لی ہیں. آئی ایم ڈوئنگ سیم لائک دس. اور میں نے جب اپنے وتر چھوڑے، میرے تہجد کے نفل بھی چھوٹ جاتے ہیں. میں نے یہ دیکھا جب میں وتر چھوڑتی نا، اچھا کبھی بڑی سستی ہو، کبھی ایسا ہوا، ہارڈلی ہوا ہے، میں بھی یہ بتاؤں، میں نے اچھا چلو تہجد کے ٹائم میں پڑھ لوں گی. اور تہجد بھی جب اٹھنے میں کہا ہائے اللہ، وہ تو تہجد کے نفل بھی نکل جاتے ہیں، تو پھر فجر ہی ملتی. تو بیٹر ہے کہ آپ اپنے تہجد کے جو آپ اپنے وتر پڑھ لیں شام ہی کو، فارغ ہو جائیں. آپ کر سکتی ہیں اگر آپ میں کو ہے اتنا بلیو ہے، اوکے آئی کین ویک اپ، اوکے میں آئی کین ڈو اٹ، تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو خدشہ ہے، اور سم ٹائم آپ کو اتنا کم ٹائم ملتا ہے کہ آپ مسا وہ 3 وتر ہی پڑھتی ہیں، پھر کیا فائدہ ہوا؟ ہارڈلی وہ 3 وتر پڑھے. تو بیٹر ہے کہ اس کو آپ رات ہی کو کمپلیٹ کیجیے. اور انشاءاللہ تو بات یہ ہے کہ جی اس پر یہ حدیث یہ ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں یہ بدعہ ہے، انوویشن ہے، ڈونٹ ڈو اٹ. کیونکہ اللہ ہر رات کو آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرے سے مغفرت طلب کرو. تو جی شعبان کے حوالے سے میں نے یہ بتا دیا. اور ایک اور ذکر سن لیجیے. ابھی کل میں شیخ کا سن رہی تھی، صالح فوزان کا. انہوں نے کہا کس کلمے کی کثرت ہم کریں. تو ایک تو جی چند کلمات میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں. ان کلمات کی کثرت کریں، ان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. ایک جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، یہ ہے افضل الکلمہ، اور یہ آپ کے ایمان کو فریش کرتا ہے. یہ اوتھینٹک حدیث ہے کہ یہ تجدید ایمان، آپ کا ایمان اور بڑھتا ہے. لا الہ الا اللہ. تو آپ اس کو کیسے کر سکتی ہیں؟ یعنی اس میں میں مزید آپ کو بتائی دیتی ہوں. آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے، اس کو بھی ایڈ کر لیجیے کہ کرنا چاہ رہی ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی. اچھا جی، پھر ہے جی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اس کو 100 مرتبہ پڑھتی ہیں نا روزانہ. میں نے کئی بار بتایا اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھیے. صبح، اور شیخ کہتے ہیں اس پر صبح کے ٹائم پڑھ لیجیے، کیونکہ اس پر اوتھینٹک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تمہیں میں کیا ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے سونا چاندی سپینڈ کرنے سے بہتر ہے. تم سونا چاندی، سونا کون دے رہا؟ ہم تو نہیں دیتے. ہم کہاں چیریٹی، ہاں مطلب چیریٹی میں ہم تو نہیں دیتے. سونا چاندی خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، اس سب سے بڑھ کر ایک چیز ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سی چیز بتائیے ہمیں، وہ کیوں نہ ہو اس پر عمل کر. تو انہوں نے کہا ان کلمات کو.
ان کلمات کو پڑھیے. ان کلمات کے اوپر مجھے یاد ہے مدرسے سے پوری چھوٹی سی بک ملی تھی, اس لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, میں نے پورا پہلے پڑھ دیا. تو اس کو آپ ضرور پڑھیں 100 مرتبہ. ہو گیا جی, بس یہ 2 منٹ اور یہ ہو گیا. اچھا ایک اور سن لیجئے, ایک اور تیسرا میں نے ایک بتا دی سبحان اللہ, ایک میں نے بتا دیا اس میں آ رہا ہے لا الہ, کثرت کسی کرنی ہے لا الہ الا اللہ کی, ٹھیک ہے, یہ افضل کلمہ. تیسرا جی اور آ رہا ہے استغفر اللہ. یہ بتائیے کتنی بار ہمارے گروپس میں یہ جا چکا ہے. اور بھی استغفار ہیں لیکن پلیز ان کو بھی بھیجیے جو نئے آنے والے ہیں ان کو یاد کے, ہاں, اور اس کو یاد کر لیجئے کیونکہ اس میں نا 3 چیزیں اکٹھی آتی ہیں. استغفار آپ کو اور بہت ملیں گے لیکن اس میں کیا ہے, حی قیوم بھی آپ کو مل گیا, اس میں لا الہ الا اللہ بھی مل گیا آپ کو, اور اس میں آپ کو استغفر اللہ بھی مل گیا. تو اسی لیے ہم اس میں اپنے گروپس میں اسی کلمے کو ترجیح دیتے ہیں, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ٹھیک ہے جی, تو ان تینوں کلمات کی کثرت کیجیے زیادہ سے زیادہ, اور روزوں کی جتنی جس کی ہمت ہے وہ کر لے. اور اللہ سے بس یہ بھی آخر میں یہی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رکھنا اور بدعات سے بچانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.